وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ولنبينه لقوم يعلمون ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. ولله تعالى الحكمة البالغة في إذلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تبارك وتعالى. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک میں اپنی آیات جو ہیں وہ کھول دی ہیں، واضح کر دی ہیں، تاکہ جو حق جاننا چاہتے ہیں وہ جان لیں اور اس کی اتباع کریں، اور جن کے مقدر میں گمراہی ہے اور حق کے واضح ہونے کے بعد بھی حق نہیں ماننا چاہتے تو ان کے مقدر میں گمراہی. جیسی اللہ نے دوسری جگہ فرمایا: یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ کے اس قرآن پاک سے بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو ایمان نہیں لے آتے، اور بہت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا: وَكَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم قرآن اتارتے ہیں اور شیطان جن کے دلوں میں کجی ہے فتنہ ڈال دیتے ہیں، قرآن کے خلاف، نبوت کے خلاف، رسالت کے خلاف، اللہ کی توحید کے خلاف. لیکن جن پہ میرا اللہ راضی ہے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیتے ہیں. تو یوں سمجھو کہ اللہ نے قرآن جو ہے وہ تو ہدایت بنا کے نازل کیا ہے. اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ موعظت ہے، وہ ذکرہ ہے، وہ رحمت ہے، وہ شفا ہے. لیکن کوئی علاج کرانا چاہے تو شفا ہوگی نا. اب اگر ایک آدمی خود ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا، ڈاکٹر کے کہنے پہ عمل ہی نہیں کرتا، ڈاکٹر کی بتلائی ہوئی دوائیں استعمال نہیں کرتا، تو شفا کیسے ہو جائے گی؟ تو اس لیے اللہ کا اگر کوئی بندہ قرآن کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ تدبر کرے، نہ عمل کرے تو کیسے شفا ہو؟ ورنہ اللہ نے تو قرآن ہدایت اور شفا بنا کے اتارا. اور اسی طرح جیسے فرماتی ہیں: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ويزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جیسے ہم نے جہنم پر جو فرشتے رکھے ہیں ان کا عدد جو ہے اللہ نے رکھا علیہا 19. تو یہ ایک امتحان بن گیا، ابتلا بن گیا کہ اب جو کافر تھے، وہ مشرک تھے، منکر تھے قرآن کے، وہ کہنے لگے دیکھو جی 19 فرشتے کیا کریں گے. حتیٰ کہ نعوذ باللہ استہزاء کرتے تھے. کفار قریش میں ان کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، وہ کہنے لگا بھی 16-17 کو تو میں دھکا دے کے گرا دوں گا، باقی 2 کے ساتھ تم لڑ لینا، 19 فرشتے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو اب اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. اور جو اہل کتاب تھے یا ایمان والے تھے ان کا ایمان بڑھ گیا. اہل کتاب کا ایمان بڑھ گیا کہ پہلی کتابوں میں بھی اسی کا ذکر تھا اور قرآن نے بھی وہی ذکر فرمایا. اور ایمان والوں کا ایمان بھی بڑھ گیا کہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو بھی اتنا طاقت دی ہے کہ وہ قوم لوط کی 6 بستیاں جن میں لاکھوں بندے رہتے تھے ان کی زمین کی جڑوں سے اٹھا کے لے کے الٹ دیا. تو 19 فرشتے تو بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو عادت رکھا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ 19 فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اور پھر میری مرضی ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور میرے ملائکہ کی لشکر جو ہے عدد جو ہے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ.
میں چاہوں تو 19,000 رکھ لوں، میں چاہوں تو 19 رکھوں، میں چاہوں تو 1 رکھوں، میری حکمت ہے۔ لیکن اسی سے بھی کتنے لوگ ہیں جو گمراہیوں میں پڑ گئے، کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، اور کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان جو تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے قرآن میں اتارا ہے اس میں شفا ہے، شفا ہے، رحمت ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے۔ شفا کا کیا معنی؟ یعنی ظاہری امراض نہیں، جو اصل بیماریاں ہیں، شرک کی بیماری ہے، ریا کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، حیوانیت و شہوانیت کی بیماری، ان سب بیماریوں کا علاج اور شفا اللہ کا قرآن ہے۔ جو کہ جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پہ غور کریں گے تو اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کی رحمت سے وہ اتنا پھر وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ البتہ جو کافر ہیں وہ اور گھاٹے میں پڑتے ہیں، جتنی آیتیں اتنی انکار کرتے گئے اور کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، فرما دیجئے میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا قرآن ہدایت و شفا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید، البتہ جو کافر ہیں ان کے تو کانوں میں بوجھ شیشہ ڈالا گیا، وہ حق بات سنتے ہی نہیں، اور وہ اندھے ہیں، وہ حق کا راستہ دیکھتے ہی نہیں، وہ تو ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے کسی دور کی جگہ سے کوئی پکارے اور آواز سمجھ ہی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محروم کر دیا۔ الی غیر ذلک من الآیات الدالۃ علی انہ تعالی انزل القرآن ھدی للمتقین وانہ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن کی ان ساری آیات کو جمع کریں تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ اللہ نے قرآن پاک کو ہدایت بنا کے بھیجا ہے، لیکن یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ شفا ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء۔ قرآن اتارنے کے بعد اللہ کی مرضی، جس کو چاہے گمراہ کر دیں، جس کو چاہے ہدایت دے دیں، لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ نہیں کہ اللہ زبردستی گمراہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ بات سمجھتے ہو جی اللہ چاہے ہدایت دے، اللہ چاہے گمراہ کرے، اب میں گمراہ ہو گیا تو میرا کیا قصور ہے، وہ تو اللہ نے کر دیا نا، یہ بات غلط ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ورنہ پھر ہمیں تو کسی گناہ پر سزا ہی نہ ملے، وہ تو پھر گناہ نعوذ باللہ ہمیں اللہ نے خود کرایا کہ ہر چیز جو تک۔ اس لیے یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے مثلا کہ یہ بندہ ڈاکہ ڈالے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے مجبور کیا کہ ایسا کرو۔ بات کو سمجھیے، معنی یہ ہے کہ یہ بندہ کرے گا تو اپنی مرضی سے، لیکن چونکہ اللہ کے علم میں ہے اس لیے اللہ نے لکھ دیا کہ ایسا کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیشہ ورنہ کرے گا اپنی مرضی سے۔ اب آپ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اپنے اختیار سے آئے، اپنی مرضی سے آئے ہیں، آپ نے وضو کیا، اپنا کام چھوڑا، آپ نماز پڑھی، قرآن کے درس میں بیٹھ گئے، اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عشاء کی نماز ہمیں حرم میں نصیب ہو جائے، یہ آپ کا اختیار ہے، اسی پر تو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی ہمیں رستے سے پکڑ کے بٹھا دے تو پھر ثواب کس بات کا؟ اسی طرح جو بندہ گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعات میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنے مرضی، اپنی عقل، اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن چونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ گمراہ ہوگا، یہ ہدایت والا ہوگا، یہ مومن ہوگا، یہ کافر ہوگا، یہ صالح ہوگا، یہ فاسق ہوگا، یہ حق ہوگا، یہ باطل ہوگا، چونکہ اس کے علم محیط میں ہر چیز تھی، اللہ نے لکھ دی۔ اور جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا اسی طرح ہو رہا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ ہر بندہ جس نے بھی گمراہی اختیار کی اپنی مرضی سے اختیار کی، اللہ نے اس کو جبر نہیں کیا۔ جس نے کفر اختیار کیا اللہ نے صاف کہہ دیا فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ،
ومن شاء فلیکفر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، دلائل بھیجے، اب جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، تمہاری مرضی، جو چاہو اختیار کرو۔ اب جب بندہ کفر اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ اس پہ جتنی زور لگائیں میرے پیغمبر، ان کے بعد علماء، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، تو اللہ پھر مہریں لگا دے۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا میرا بدی، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا منافقین کے حق میں، اللہ نے فرمایا میرے مدنی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، چاہے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں، ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم فاسق کو جو حد سے نکلنے والے ہیں، اللہ کے نبی سے تجاوز کرنے والے، ہم ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ گمراہی ہو یا ہدایت، نیکی ہو یا گناہ، خیر ہو یا شر، ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اسی پہ سزا اور جزا ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے وہ اپنے لوح محفوظ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ چونکہ اس کا علم محیط ہے کائنات کے ذرے ذرے کو، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں یا زمینوں میں کوئی چیز وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی تو فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی سماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ میرا بیٹا اگر کوئی ذرے کے برابر بھی چیز ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، پہاڑوں کے غاروں کے اندر ہو، اللہ لائیں گے۔ اللہ جانتے ہیں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف کرو، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور اس رستے میں اگر تکلیفیں پہنچیں وصبر علی ما اصاب، اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرے۔ تو یاد رکھیں ہر آدمی جو بھی گمراہی کا کام کرتا ہے وہ اپنے منشے سے کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک تقدیر میں زبردستی اس کو کرا دیتے ہیں۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھیں کہ آج کل گھروں میں مثلاً مختلف کمپنیوں کے گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، تو اب ایسے ایئر کنڈیشن بھی انہوں نے بنا دیے ہیں کہ جن میں دونوں سسٹم ہیں، ایک کولنگ کا بھی ہے اور ہیٹنگ کا بھی، دونوں سسٹم اس میں موجود ہے۔ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر کول ہے اور یہاں پر، جیسے کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کے اندر جتنے بھی اے سی ہوتے ہیں اس میں دونوں سسٹم ہوتے ہیں کہ اگر سردی ہے آپ اس کو ہیٹ پہ رکھ دیں، اندر سے گرم ہوا آئے گی، اور اگر گرمی ہے آپ اس کو کول پہ رکھ دیں، اس ٹھنڈی ہوا آئے گی، پھر اے سی کام کرے گا، ورنہ انجن کی گرم ہوا اندر ڈالے گا۔ دونوں سسٹم موجود۔ اب ایک آدمی شدید گرمی کے اندر بجائے اس بٹن کو ٹھنڈے پہ رکھنے کے عین گرمی پہ رکھ کے چلا دے اور ہوا گرم آنی شروع ہو جائے، اور لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، ابھی پہلے گرمی سے مر رہے ہیں اور تم نے ہیٹر چلایا۔ وہ کہ جی لکھا ہوا جو ہے، تو لکھنے والے کا قصور ہے یا استعمال کرنے والے کا قصور ہے؟ اسی طرح سمجھیں، لکھنے والے کو تو علم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس نے لکھ دیا، لیکن اصل تو کرنے والے کا قصور ہے جس نے وہ کیا ہے۔ یعنی کہ جی اللہ نے لکھا ہے، جی تقدیر میں ہے، جی اور جی تقدیر نے ہمیں یہ کر دیا، کیا مانا؟ یعنی اللہ زبردستی کسی کو کافر بناتے ہیں؟ پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت، قرآن بھیجنے کی کیا ضرورت، 1,24,000 پیغمبر اتارنے کی کیا ضرورت تھی اگر زبردستی ہی لوگوں کو کافر بنانا ہے یا زبردستی ہی لوگوں کو مسلمان بنانا ہے؟ جیسے زبردستی کا اسلام قبول نہیں، اسی طرح کفر بھی قبول نہیں۔ اسلام میں بھی جبر نہیں، کسی کفر میں بھی جبر۔
وہ ہر قدم تم اپنے اختیار سے اٹھاتے ہو. ہاں تمہارے اختیار پر میرے اللہ کا کنٹرول ہے. اگر وہ چاہیں تو ہمارا اختیار بھی ختم کر دیں، وہ قادر ہیں. وہ چاہیں تو ہماری جو اختیار ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کو بھی ختم کر دیں، وہ قادر ہیں. چونکہ یہ اس کے قدرت کا بیان ہوتا ہے، لیکن کریں گے وہ جو اس کا نظام ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو آج قیامت قائم کر دیں، لیکن کریں گے جو وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں کریں گے جو ان کے علم میں ہے. ورنہ قادر ہیں، چاہیں تو آج کر دیں. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو آج سارے جتنے حضرات فوت ہو گئے قبروں سے کھڑا کر دیں، وہ قادر ہیں، لیکن کریں گے نہیں. کریں گے کب؟ جو اللہ کے علم میں ہے. اس لیے جہاں لوگ پڑھتے ہیں نا ایسی باتیں اور ایسی آیات تو ان کو دھوکا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، میں نے زنا کیا، میں نے شراب پی، میں نے گناہ کیا. اللہ نے لکھا تھا نا جی، اللہ نے ہمیں زبردستی کروایا ہے. نعوذ باللہ. تمہیں تمہارا ماں باپ بھی گناہ پہ زبردستی نہیں کرتا، تمہارے بزرگ بھی تمہیں گناہ پہ زبردستی نہیں کرتے، تمہارا استاد بھی تمہیں گناہ، تو خدا جس نے پیدا کیا وہ تمہیں گناہ زبردستی کرواتا ہے. اتنی بڑی جہالت ہے یہ لوگوں کے دماغ میں خلل. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو قرآن کا نسخہ شفا بھیج دیا. جنہوں نے استعمال کیا شفا ہو گئی، جنہوں نے استعمال نہیں کیا پھینک دیا، ان کو اور بیماری بڑھ گئی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا فلہذا قال تبارک وتعالی ہا ہنا وکذلک نصرف الآیات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ دَرَسْتَ قَرَأْتَ وَتَعَلَّمْتَ. اللہ نے فرمایا اس لیے ہم نے قرآن کی آیات جو ہیں کھول کھول کے پھیر کے بیان کی ہیں تاکہ حق والے سمجھ جائیں. اور جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ کہیں سے پڑھ کے آیا ہے، یہ کہیں سے سیکھ کے آیا ہے، اس لیے ہمیں بار بار سنا رہے ہیں. درست وتعلمت وكذا قال مجاهد والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وغير واحد. وقال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن وليقولوا درست يقول تقادمت وانمحت، یعنی آپ نے اس میں سبقت کی، آگے بڑھے. وقال عبد الرزاق ايضا انبانا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت ابن الزبير يقول ان صبيانا يقرؤونها هنا دارست وانما هي درست، یعنی بعض بچے جو ہیں پڑھتے ہیں دارستہ، اصل قرات جو ہے درستہ ہے. وقال شعبۃ حدثنا ابو اسحاق الحمدانی قال هي في قراءة ابن مسعود درست يعني بغير الف بنصب السين ووقف على الطاء. وقال ابن جرير ومعناه ان محت وتقادمت اي ان هذا الذي تتلوه علينا قد مر منا قديما وتطاولت مدته، یعنی ان محت وتقادمت یعنی بہت پرانی چیز ہے جو ہم پہ پڑھتے ہیں آپ، بہت مدت ہو گئی آپ نے اس کو اور لمبا کر دیا. وقال سعید بن ابی عروبۃ عن قتادہ انه قرأ درست اي قرأت وتعلمت. وقال معمر قتادہ درست قرئت وفي حرف ابن مسعود درس. وقال ابو عبید القاسم بن سلام حدثنا حجاج هارون قال هي في حرف ابي بن كعب وابن مسعود وليقولوا درس قالوا يعنون النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ وهذا غريب. وقد روى عن ابي بن كعب خلاف هذا. قال ابو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا الحسن ليس قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا احمد بن بزة المكي قال حدثنا وهب بن زمعة النبي عن حميد الاعرج عن مجاهد عن ابن عباس عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال اقرأني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولیقولوا درست. یہی قرات راجی ہے، باقی کی نقل سب کر دی. ورواه الحاکم فی مستدرک من حدیث وهب بن زمعة وقال يعني بجزم السين ونصب التاء ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو لا الہ الا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. اب دیکھیں خداوند قدوس نے
ساری آیات و دلائل کے بعد میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام میرے محبوب پر حضور اللہ نے حکم دیا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو۔ میرا مدنی آپ اسی کی پیروی کریں جو تیرے رب نے تجھ پہ اتارا ہے، آپ اللہ کے حکم پہ چلتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ کار بند رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دامن کو پکڑ کے رہیں، لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ آپ چھوڑیے، رخ پھیر لیجیے ان شرک کرنے والوں سے۔ اگر یہ بات نہیں مانتے، اگر یہ دلائل سننے کے بعد توحید کا اقرار نہیں کرتے، اگر اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے، اللہ کی ربوبیت و وحدانیت کو نہیں مانتے، آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، اعرض عن المشرکین۔ اس لیے اب دیکھیں مسلمانوں، اللہ کا قرآن الحمدللہ جو میرے بھائی کئی دنوں سے سن رہے ہیں، اب دیکھو کہ انہی صرف سورۃ الانعام میں اور انعام کی ان آیات میں کتنے دفعہ خدا نے کہا ہے کہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجا گیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر، بس اسی کو پڑھانے کے لیے سارے نبی آئے ہیں۔ یہ ایک بات بس، سارے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی پاک تک اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام تمام پیغمبروں کو صرف اسی ایک کلمے کے لیے بھیجا۔ اسی لیے میرے محبوب نے ابو جہل، اس وقت ابو سفیان، ولید بن المغیرہ، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، سب کافر جمع ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کافروں، مشرکین مکہ، میں ایک کلمہ تم کو بتلاتا ہوں، اگر اس ایک کلمے کو مان لو، پڑھ لو تو پوری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا حضور وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ صرف ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے آئے، 1,24,000 پیغمبر آیا ہے کہ کیا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں، اور تمہیں کس کے لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو بتلانا تھا کہ معبود تمہارا کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے، عبادت کے قابل کون ہے، اور سجدہ، رکوع، سور، پکار، نظر، نیاز، منت منوتیوں کے قابل کون ہے؟ صرف اللہ۔ اسی توحید کا یہ کہنا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پیدا کرنے والا، اللہ مارنے والا، مسلمان نہیں ہوتا بندہ۔ یہ بات سمجھ لو، یہ لوگوں کو دھوکہ لگا ہو جی ہم تو خدا کو مانتے ہیں۔ اور خدا کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، اگر اللہ کو نہیں مانتے تھے خدا کا گھر ایسے بنا دیا۔ اللہ کا کعبہ جو کافروں نے بنایا تھا، پاگل ہو گئے تھے، دماغ خراب ہو گیا تھا ان کا کہ خدا کو تو مانتے نہیں تو اس کا گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ اور اللہ کے کعبے کو چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ یہ دیکھا نا، جہاں پرنالا ہے نا، پرنالا مبارک مزاب رحمت، اس دیوار سے 7 ہاتھ، یعنی اگر آپ پیمائش کریں تو ٹھیک 7 ہاتھ تک کا ٹکڑا جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ یہ انہوں نے چھوٹا کیوں کر دیا تھا کہ پیسہ ختم ہو گیا، اور ان کا فیصلہ تھا کہ خدا کا گھر بنا رہے ہو، اس میں سود کا پیسہ نہیں لگے گا، اس میں ظلم کا پیسہ نہیں لگے گا، ڈاکے کا پیسہ نہیں لگے گا، رشوت کا پیسہ نہیں لگے گا، زنا کا پیسہ نہیں لگے گا، کسب حرام نہیں لگے گا، خالص حلال اپنے رزق، اپنی تجارت کا پیسہ لے کے آؤ، اور وہ پیسے پورے نہیں ہونے کا چلو خدا کا گھر چھوٹا کر دو لیکن خدا کے گھر میں حرام نہ لگاؤ۔ اور خدا کے کعبے میں تم کھڑے ہو، یہ تو کوئی مولویوں کا مسئلہ نہیں نا، کل تم کہو جی ایک دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں نہیں، ان کو چھوڑو، اللہ نے تمہیں عقل بھی تو دی ہے نا۔
اپنے عقل سے بھی فیصلے کرو. امام سے کہو کہ ابو جہل تو خدا کے گھر میں حرام کا پیسہ نہ لگائے اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا بینک کے سود سے مسجد بنا دے, ان دو میں کون پکا ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی مولوی کا جھگڑا نہیں نا. یہ تمہارے دماغ میں شیطان نے ڈالا ہوا ہے کہ کیا کریں جی, مولویوں میں جھگڑا ہے. اور جی ایک مولوی کچھ کہتا ہے, ایک مولوی کچھ کہتا ہے, وہ بھی جناب قرآن سناتا ہے, وہ بھی جناب قرآن سناتا ہے. اور جی ہم برباد ہو گئے, کدھر جائیں ان مولویوں کو بس خدا برباد کرے, انہوں نے ہمیں خراب کیا. یہ بھی شیطان کا حملہ ہے, یاد رکھو. چلو آج خدا کے کعبے میں ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کام میں مولویوں کا جھگڑا نہیں, وہ تو تم نے سارے مان لیے ہیں نا. چلو فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کام میں مولویوں کا جھگڑا نہیں وہ تم مان لو, جن باتوں میں جھگڑا ہے چھوڑ دو. کوئی مولوی مجھے دکھاؤ جو یہ کہتا ہو کہ نماز نہ پڑھو. کوئی مولوی کہتا ہے کسی جماعت کا؟ تو تم سارے نمازی بن گئے ہو. کوئی مولوی مجھے بتلاؤ یہ تم سے کہتا ہو کہ زنا کرو, تم سب نے زنا چھوڑ دیا ہے. کوئی مولوی مجھے بتاؤ کہ تم کو اس نے یہ کہا ہو کہ رشوت کھایا کرو اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے تم نے چھوڑ دی ہے رشوت. ساری جماعتوں کے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تبلیغ والے سب, کوئی ایک مولوی جس نے تمہیں کہا ہو کہ داڑھی نہ رکھو. کہا ہے کسی؟ ساری جماعتوں کے مولویوں نے تمہیں کہا ہو کہ اپنی لڑکیوں کو, بیٹیوں کو بغیر پردے کے بازاروں میں لے جاؤ. یہ کیا بات ہے کہ مولوی لڑاتے ہیں؟ مولوی کیوں لڑاتے ہیں؟ جن باتوں پہ چلو مولوی نہیں لڑاتے اس پر تو کم از کم اکٹھے ہو جاؤ نا, تاکہ پھر ہم سمجھیں کہ بھی تم تو مخلص ہو, تمہیں مولوی بیچارہ لڑا رہا ہے. مولوی حضرات اگر کسی مسائل پہ اختلاف ہے, یاد رکھو ایک بات, یا تو جہل کی وجہ سے اختلاف ہے کہ جاہل ہے, قرآن سمجھتا نہیں, یا پھر بغض ہے, ایک دوسرے کے ضد میں آ کے سمجھتا ہے لیکن ضد میں نہیں مانتا, یا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس بیچارے کو اپنے اساتذہ نے مسئلہ غلط دماغ میں بٹھا دیا ہے, وہ بیٹھ گیا ہے اسی پر, وہ لکیر کا فقیر بن کے چلا آ رہا ہے, آگے تحقیق نہیں کرتا. لیکن اکثر مسئلے جو ہیں, اب توحید کا مسئلہ ہے, سارا قرآن کھول کے دیکھ لو, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ نہ میرے محبوب پہ قرآن اترا ہے یا کوئی اور کتاب بھی اتری ہے. ہاں جی, ہاں جی, قرآن شریف اترا ہے یا کوئی اور اتری کتاب؟ قرآن شریف. سارے قرآن میں مجھے دکھا سکتے ہو کہ قبر پہ سجدہ جائز ہے؟ وہ عبادت والا نہیں, تعظیم والا. سارے قرآن میں مجھے ایک آیت میں دکھا سکتے ہو کہ جب مرشد مر جائے تو سال میں عرس کرو. عرس شریف کا مسئلہ قرآن شریف میں ہے. اچھا چلو 11ویں شریف کا, یہ مرنے کے بعد تیسرے دن قل شریف, 7 جمعرات شریف. اچھا 12ویں کو میلاد منانے کا مسئلہ, 27 کو رجبی منانے کا مسئلہ. اللہ کے قرآن, اللہ نے تو قرآن اتارا ہے نا نبی پر, اور میرے پاک نبی نے اسی قرآن کو کھول کے ہمیں سمجھایا ہے. کیا بانا؟ اللہ نے حکم دیا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ نے حکم دیا میرا نبی نماز قائم کر. اب میرے مدنی نے فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, تہجد کی نماز, اشراق کی نماز,
پڑھ کے نمونہ بنا کے امت کو دکھلا دی کہ یہ اللہ چاہتے ہیں پڑھو۔ حکم کس کا ہے؟ حکم تو اسی اللہ کا ہے۔ میرے پدری پاک نے اللہ کے اس حکم کو عملی نمونہ بنا کے، تاکہ امت کو کیا پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اچھا، پھر میرے پاک نبی نے جو نماز پڑھی وہ بھی اللہ نے سکھلائی، جبریل نے آ کے پڑھائی۔ اسی مکے میں 10 نمازیں حضرت جبریل امام بنے ہیں، 10 نمازیں، ہر وقت اول میں، آخر وقت میں 5، اول وقت میں 5، آخر وقت میں پڑھا کے محبوب کو بتلا دیا تیرے رب کا حکم ہے، یہ میری نمازیں ہیں، یہ ان کے اوقات ہیں، ان وقتوں میں پڑھ لے گا تو ادا ہوگی، نہیں پڑھے گا تو قضا ہوگی۔ اللہ نے حکم دے دیا ایک بات، زکات، بس زکات ادا کرو۔ اب میرے محبوب نے بتلا دیا سونا چاندی بھینس، اونٹ، ان میں کتنی کتنی زکات بنتی ہے وہ تفصیل بتلا دی محمد الرسول اللہ نے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا للہ علی الناس حج البیت، میرا مدنی حج فرض ہے زندگی میں ایک بار۔ صاحب استطاعت لوگوں کو جو آنے جانے کا خرچ رکھتے ہوں، صحت طاقت رکھتے ہوں، میرے محبوب نے مدینے سے چل کے احرام باندھ کے طواف کر کے صفا کر کے مینا مزدلفہ عرفات جا کے ایک ایک حکم بتلا کے فرمایا خذوا انی مناسککم، اے لاکھوں کے مجمع میری امت مجھ سے حج کے مسئلے سمجھ لو، لعلی لا اراکم بعد یومی ھذا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ شاید اس کے بعد میں تم کو نہ دیکھ سکوں، شاید یہ میرا آخری حج ہو، پھر ہماری ملاقات نہ ہو، مسئلہ سمجھ لو۔ اور ایک ایک مسئلے پہ پھر میرے پاک نبی نے پوچھا لا هل بلغت، آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے اللہ کی توحید پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ سب نے کہا نعم حضور آپ نے پہنچایا دین۔ فرمایا اللہم فشہد، میرا اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرے بندو کو تیرا دین پہنچا دیا۔ الا هل بلغت اللہم فشہد، الا هل بلغت اللہم فشہد، اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرا دین تیرے بندوں کو پہنچا دیا ہے، اور ساتھ ہدایت کر دی فلیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا جو لوگ حاضر ہو میری باتیں سن رہے ہو ان تک پہنچاؤ جو غیر حاضر ہیں، تبلیغ کرو، گھر گھر پھیل جاؤ، جا کے سو نہ جاؤ، پلنگوں کو نہ توڑو، اپنے کھانے پینے میں نہ لگ جاؤ، محمد کے دین کے داعی بنو، مبلغ بنو، ہر بندہ دین کی تبلیغ کرے، گھر گھر پہنچائے دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اب نہیں ہیں، اب نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی آئیں گے میرے دین کو ایسا نکھاریں گے، ایسا سنواریں گے، ایسا بنائیں گے کہ دین واضح ہو جائے گا، لہذا میرے دین کی ہر بات آگے پہنچاؤ۔ ہر چیز کا نمونہ جو ہے کس نے پیش کیا؟ اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، میرا مدنی جب تم اٹھو نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اب میرے محبوب نے وضو کر کے دکھلا دیا کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ نے تو حکم دے دیا نا کہ وضو کرو، بس منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، بس یعنی موٹی موٹی باتیں بتا دی، لیکن یہ سارا وضو کا طریقہ کس نے سمجھایا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لوگوں نے اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزہ فرض۔ دوسری جگہ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس شخص کو رمضان کا چاند نظر آئے پھر روزہ رکھے۔ لیکن اب روزہ کیسے رکھیں؟ میرے مدنی پاک نے روزہ رکھ کے امت کو نمونہ سمجھا دیا۔ اب بعض لوگوں سے غلطی ہوئی، حتیٰ کہ دیکھیں اپنی بیوی ہے لیکن رات کو مل بیٹھے، اور رات کو بھی ملنا منع تھا۔ حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، ہم تو برباد ہو گئے کہ رات کو اپنی بیوی سے بھی ملنا رات میں بھی بنا تھا، دن میں بھی بنا تھا، لیکن مل بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنی امت کو کہہ دو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آج کے بعد ہم نے تیری امت پر رمضان کی مہینے کی راتوں میں بیوی حلال کر دی۔ یہ مسئلے قرآن نے بتا دیے، صرف تیرے عرس شریف نہیں بتائے، اذان سے پہلے صلاۃ سلام نہیں بتائے۔ تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا، مولوی لڑاتا ہے تمہیں۔ کبھی کپڑا لے کر لوہار کے دکان پہ گئے ہو کہ مجھے کپڑا سی دو؟ اتنا عقل تو ہے تمہارے پاس۔ کبھی اپنی گاڑی بنوانے کے لیے درزی کے پاس گئے ہو کہ جناب میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس کو کپڑا لگا دو؟ وہ تو تمہیں پتا ہے کہ موٹر مکینک کہاں ہے، اور پھر پیٹرول مکینک کہاں ہے، ڈیزل مکینک کہاں ہے، موٹر سائیکل والا مکینک کہاں ہے، سوزوکی بنانے والے کہاں ہیں، اور کرولا بنانے والے کے، یہ تمہیں پتا ہے۔ تمہیں دین محمد مدنی کا پتہ نہیں ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمیں مولویوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ خود تم نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اگر اندھا بنایا ہوا ہے تو اس کا کسی کے پاس علاج نہیں۔ 1400 سال گزر گئے میرے مدنی کے دین کو، اگر آج بھی تم جاہل پیروں کے اور جاہل فقیروں کے اور جاہل مولویوں کے نرغے میں ہو تو یہ تمہاری اپنی بدقسمتی ہے، یہ بات نہیں کہ دین سمجھ نہیں آتا۔ دین تو روشن ہے۔ جب میرے نبی نے اتنی باتیں بھی سمجھا دی کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کے صحابہ، آپ کی امت پوچھتی ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہو تو میاں بیوی مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے؟ جس نبی نے حیض کے مسئلے بھی بتلا دیے، یہ تیرے مسئلے نہیں بتلائے؟ یہ چھوڑ دیے کہ 1400 سال کے بعد مولوی آئیں گے پیٹ کے لیے مسئلے بنائیں گے، خود بھی جہنم کا راستہ بنائیں گے اور لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ کبھی قبروں پہ چادریں چڑھوائیں گے، کبھی سجدے کروائیں گے، کبھی دروازے لگوائیں گے، کبھی جناب عرق گلاب سے غسل دلوائیں گے۔ کس بات کو؟ خدا کے لیے کچھ غور کریں، کچھ سوچیں۔ تمہیں تمہارے دل میں اولیاء کی قبر کی قدر ہے، میرے محبوب کے دل میں ابا آدم کی قبر کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ تو غسل دینے نہیں گئے، چلو زمزم سے ہی دے دیتے، غسل عرق گلاب مہنگا ہوگا اس زمانے میں، زمزم تو تھا نا، وہ تو عرق گلاب سے اچھا ہے کہ اس سے کم ہے۔ میرے پاک نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی اور صحابہ کو فرمایا کہ میں جب اسراء پہ جا رہا تھا میں نے اپنے بھائی کی قبر دیکھی ہے، اور فرمایا کہ اب اگر کوئی مجھے وہاں لے جائے تو میں وہ جگہ پہچانتا ہوں، عند القصیب الاحمر، وہاں سرخ ریت کا ٹیلا ہے اور اس کے دامن میں میرے بھائی موسیٰ کی قبر ہے۔ اللہ کا نبی وہ جگہ جانتے ہیں۔ حضور نے حکم دیا صحابہ یہاں سے 2 بالٹیاں زمزم بھر کے جاؤ، حضرت کی قبر کو غسل دو۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو کچھ سمجھو، یہ مسئلہ ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ اور جی ہم ادب کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو ادب کا پتہ نہیں تھا، تمہیں پتہ ہے؟ کچھ خوف کرو خدا کا۔ یاد رکھو میرے محبوب نے فرمایا یا فاطمہ تصری من مالی ما شئت، سنو یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں مسئلہ پہنچایا نہیں کیا، نہیں مانو تمہاری مرضی ہے، ہمارے ذمہ یہ تھوڑا ہے کہ ہم زبردستی آپ کو منوا لیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا یا فاطمہ تصری من مالی ما شئت، اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ پتہ ہے کون ہے فاطمہ؟ حضور کا جگر گوشہ ہے۔
ایسی شان والی بی بی ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب بی بی فاطمہ کو دیکھتی تھی تو میں حیران ہو جاتی تھی. وہ کہتی خدا کی قسم ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ نے کوئی بندہ پیدا نہیں کیا جو میرے نبی کی تصویر ہو، صرف بی بی فاطمہ تھی جو میرے مدنی کی تصویر. حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز ایسے معلوم ہوتا تھا کہ نبی چل رہا. کیوں نہ ہو، حضور کا جگر گوشہ ہے، حضور کی بیٹی ہے. فرمایا فاطمہ جو کچھ دنیا میں اگر تمہیں غرض ہے، مال دولت پیسہ کوٹھی جو چاہیے مانگو میں دے دوں، لیکن یہ نہ کہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں بچ جاؤں گی، قبر میں عمل کام آئیں گے. فرمایا عمل اچھے ہوں گے تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں گے، اور اگر کمل تیرے بھیڑے ہوئے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیں گے. یاد رکھو ہمارا ایمان ہے جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں ان کی قبریں باغ جنت ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. ان کو تمہارے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے ریشمی پردے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے ریشمی غلاف ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنایا ہے اور اللہ اور ان کو نور سے بھر دے. ہمارا یہ ایمان ہے. اور جو آدمی شرک پہ مر گیا، قبر کے سجدے کرتے مر گیا، قبر کی منتیں چڑھاتا مر گیا، وہ سیدھا جہنم میں ہے، چاہے ارک گلاب میں دفن کرو چاہے غلاف کعبہ میں دفن کرو. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ انہ من یشرک باللہ، جس نے میرے ساتھ شرک کیا میں نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے. جب جنت حرام ہے وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. جب اللہ کہتی ہے میں نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا جنت سے کیا تعلق؟ ہاں ایمان ہو، عقیدہ توحید پہ مر جائے، لاکھوں گناہ ہوں پھر بھی چھوٹ جانے کی امید ہے کہ میرے مدنی کی شفاعت سے چھوٹ جائے گا، حافظ قرآن شفاعت کرے گا چھوٹ جائے گا، اللہ کے اولیاء شفاعت کریں گے چھوٹ جائے گا، کبھی والدین فریاد کریں گے چھوٹ جائے گا، کبھی اولاد فریاد کرے گی تو ابا چھوٹ جائے گا، اور آخر میں جب ساری شفاعتیں ہو جائیں گی اللہ فرمائیں گے محمد مدنی آپ کو ہم نے راضی کر دیا ہے، اب کلمہ پڑھنے والا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میری توحید ہے ان سب کو بھی میں جہنم سے نکالتا ہوں. لیکن اگر شرک پہ مر گیا تو پھر بخشش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک مسئلہ سمجھ لو، یہ کوئی اندھیرا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ مولوی یہ کہتا تھا، وہ مولوی یہ کہتا تھا. یہ بات غلط ہے، تمہیں ساری سمجھ آتی ہے. میرے پاک نبی نے 63 سال زندگی گزاری ہے، کبھی کسی قبر پہ سجدہ کیا ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے کبھی میرے نبی پاک کی قبر پہ سجدہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، بی بی عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، ازواج مطہرات، اہل بیت رسول اللہ نے کبھی میرے محبوب محمد عربی کی قبر پہ طواف کیا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سجدہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے دکھلا دو، ہم سب سے پہلے کریں گے. اور اگر نہیں کیا، جب نبی کی قبر پہ جائز نہیں تو کسی پیر مرشد کی قبر پہ کیسے جائز ہے؟ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. اللہ کے کعبہ میرے سامنے ہے، قرآن میرے سامنے رکھا ہے، میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے. تم مجھے کسی صحیح روایت میں دکھلا دو کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، آل بیت رسول، ازواج مطہرات، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب حدیبیہ، اصحاب احد، میرے محبوب کا 1,24,000 صحابی، چاہے کوئی جنگل میں رہنے والا عربی ہو جس کو ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، اگر اس نے حضور کی قبر پہ سجدہ کیا ہے سب سے پہلے میں کروں گا. اور اگر نہیں کیا ہے تو جب اللہ کے نبی کی قبر پہ بھی سجدہ جائز نہیں تو کسی غیر کی قبر پہ. اس لیے میرے نبی نے دعا مانگی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا کہ لوگ بت سمجھ کے پوجتے رہیں. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے.
اور آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. میرے محبوب نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ سجدے کرنے والوں کو لعنت کر رہا ہے اور کہتے ہیں نہیں جی وہ عبادت کا سجدہ ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، اولیاء کا عطائی ہے. وہ اب فارغ ہے، مختار یہ بن گئے ہیں، اللہ چھٹی پہ چلے گئے. نعوذ باللہ. کیا ہے؟ کون سا مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ ہر مسئلے کا تمہیں پتا ہے، لیکن اگر اندر چور ہے تو کیا سمجھ آئے؟ اگر انسان کو سفرا ہے تو ہر میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے. اگر اندر شرک و بدعت بھرا ہوا ہے تو قرآن تمہیں اثر بھی نہیں کرتا. کیوں اللہ نے نبی کو کہہ دیا ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر کسی اور مولوی کی تقریر کیا اثر کر سکتی ہے؟ اب دیکھیں خدا نے اپنے مدنی پاک محبوب کو کیا حکم دیا. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو. میرا مدنی آپ اسی طریقے پہ چلیں، اسی کی پیروی کریں جو تیرے رب نے تجھ پہ اتارا ہے. کوئی معبود برحق نہیں مگر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یہ غیروں کے سجدے کرنے والی قوم، یہ غیروں کو حاجت روا ماننے والی قوم، یہ غیروں کو مشکل کشا سمجھنے والے اگر توحید کا مسئلہ نہیں سمجھتے آپ چھوڑ دیں سے، منہ پھیر لیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں خداوند قدوس کہ میرے محبوب وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اگر تیرا اللہ تیرا رب چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا. میں تو قادر ہوں اس بات کے کہ سب کو موحد بنا دیتا، لیکن پھر امتحان کیسے ہوتا؟ اگر دن کے مقابلے پہ رات نہ ہو، صدق کے مقابلے پہ کذب نہ ہو، حق کے مقابلے پہ باطل نہ ہو، سرکاری درباری چمچوں کے مقابلے پہ حق کہنے والے علماء نہ ہوں، تو پھر حق اور باطل کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر امتحان کیسے ہوگا؟ ورنہ ہم چاہتے تو کوئی بھی شرک نہ کرتا. اور آپ غم نہ کریں وما جعلناک علیہم حفیظا. ہم نے آپ کو ان پر کوئی دروگا کوئی نگران نہیں مقرر کیا کہ زبردستی ان کو توحید پہ لے آؤ. آپ نے بات بتلا دی مانے نہ مانے چھوڑ دیں. وما انت علیہم بوکیل. اور نہ آپ ان پر ان کے امور کے ذمہ دار اور نگران ہیں، وہ سب ہمارے ذمے ہیں. آپ کے ذمے صرف میری توحید پہنچا دینا ہے کہ میرا دین پہنچا دو. مانیں گے ان کو جنت ملے گی، نہیں مانیں گے خود جہنم میں جلیں گے. آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی کہ اللہ کی توحید پہنچا دو. اور یہی ذمہ داری ہے علماء کی. العلماء ورثۃ الانبیاء، جو صحیح معنی نبی کے وارث ہیں، کہ وہ اللہ کی توحید اور دین کا حق مسئلہ امت کو پہنچا دیں. کوئی مان جائے مان لے، نہ مانے اس کی مرضی ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. میرا خالو ہے حج پر آ رہا ہے، اس کی عمر جو ہے 70 برس ہے. اگر میں اپنی بیوی اس کے ساتھ منگوا لوں، تمہاری بیوی کا وہ کیا لگتا ہے، محرم ہے یا نہیں؟ محرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو اس کے ساتھ تو وہ حج پہ آ سکتی ہے. اگر محرم نہیں ہے تو 70 سال کے بوڑھے پر اعتبار نہ کرو، بوڑھے زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں. یہ تم اعتبار نہ کیا کرو گے بوڑھا ہے تو مطلب ہے سب کچھ کھایا پیا ہوا ہے، سمجھتا ہے. وہ زیادہ خطرناک ہے. نوجوان پھر بھی جلدی ڈر جاتا ہے بیچارہ. زید اور امیہ نے 2 آدمی بھائی ہیں. ان کی حقیقی ماں فوت ہو گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی، ٹھیک ہے. اس کی سوتیلی ماں سے ایک لڑکا پیدا ہوا. سوتیلی ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ زید کے بیٹے کو بھی دودھ پلایا. تو زید کے بیٹے کو دودھ جو پلایا تو اس کے بیٹے کی کیا بن گئی، وہ ماں بن گئی. تو اس کے جتنے بیٹے ہیں وہ بھائی بہن بن گئے، نکاح آپس میں نہیں ہو سکتے. بس ایک موٹی سی بات.
جس کا دودھ پی لو وہ کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے۔ اب اس کی اولاد چاہے پہلے سے ہے، چاہے بعد سے ہے، چاہے 10 ہیں، چاہے 20 ہیں، اس دودھ پینے والے کے بھائی بہن بن گئے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک عورت ہے، اس نے برائی کا اڈا بنایا ہوا ہے اور ساتھ طویل شوید بھی کرتی ہے، ایسی عورت کو بڑا سمجھایا لیکن بات نہیں آتی، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں مار دینے کا حکم نہیں ہے، ہمیں شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اس کی برائی کو اس سے روکیں۔ اگر وہ نہیں رکتی، اس کے رشتہ دار، عزیز، اقارب، ورنہ لوگوں کو روکیں اس کے فتنے میں جانے سے، لیکن کسی کو مار دینے کا حکم ہمیں خدا نہیں دیتا کہ ہم جا کے کوئی برا ہے تو مار ڈالیں۔ اگر کسی دوسرے نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، طواف کرو، پھر تو کریں، ورنہ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کر دیں۔ خاوند کو اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہنا چاہیے؟ جتنی دونوں صبر کر سکیں۔ ویسے عام طور پہ حکم یہ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو فاتحہ کے لیے جو دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی ثابت نہیں حدیث سے، صرف اتنی ثابت ہے کہ مرنے والے کے پاس جاؤ اور کہو عظم اللہ اجرکم، اللہ تمہارا اجر زیادہ کرے، اللہ تم کو ثواب عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ ہر وقت جو بھی بندہ آئے پھر ہاتھ اٹھاؤ، جو بھی بندہ آئے پھر ہاتھ اٹھاؤ، جو بھی بندہ آئے پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وضو کرتے ہوئے گردن کا مسح جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھی اغلال فی اعناقہم، قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں ان گردنوں میں رسے اور جہنم کے زنجیر ڈالے جائیں گے، تو وضو سے اللہ پاک اس کو بچا لیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا گردن سر کا حصہ ہے یا سر سے خارج ہے، اس لیے ائمہ کا اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال جو کرتے ہیں الحمدللہ، نہیں کرتے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ سفر میں اگر ایک آدمی اکیلا ہے، وہ 2 نمازیں اکٹھی کرے، ہاں اکیلا ہے چاہے جماعت ہے۔ بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، وہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، بے نمازی کے ساتھ بھی جائز ہے۔ 786 کا شریعت میں کیا مطلب ہے؟ 786 شریعت میں ہے ہی نہیں تو مطلب کیسے بتائیں؟ یہ تو تم نے اپنی شریعت میں بنایا ہے۔ شریعت میں تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب لوگوں نے اس کے عدد نکالے ہیں کہ بے کے اتنے، سین کے اتنے، میم کے اتنے، کل بن گیا 786۔ تو اس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ حضور پاک نے کبھی 786 لکھا، نہ صحابہ نے کبھی لکھا، جب بھی خط لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز میں دونوں طرف سلام ہے، لیکن جنازے میں ایک سلام پھیرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لہذا جو ایک پھیرتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں، 2 پھیرتے ہیں، یہ سارے مسائل جو ہے نا یاد رکھو، یہ اعلیٰ اولا کے ہیں، مستحب کے ہیں، یہ لڑنے کے مسئلے ہیں ہی نہیں۔ یہ تو کوئی جگہ ایک آدمی نے زور سے آمین کہہ دیا، ایک نے آہستہ سے کہہ دیا، کہے تو دونوں نے دیا ہے۔ اللہ تو دونوں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کہ صرف زور والے کی سنتے ہیں، آہستہ والے کی نہیں سنتے؟ سب کی سنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ تو اعلیٰ اولا، افضل غیر افضل، مستحب غیر مستحب، یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ امت کو لڑایا جائے۔ ایک عورت احرام باندھ کے مکے میں آ گئی ہے اور اس کو حیض ہے، تو وہ اپنے ہوٹل میں، مکان میں بیٹھی رہے، جس دن اس کے دن پورے ہو جائیں، پاک ہو جائیں، غسل کر کے کپڑے بدل کے آ کے اپنا عمرہ پورا کر لے، بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اگر ایک عورت جدے سے احرام باندھ کے چلی لیکن حیض آ گیا، وہ بھی یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، چاہے جدے میں رہے چاہے مکے میں رہے، جب پاک ہو جائیں تو اسی احرام کی خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، کنگھی ایسی استعمال نہ کرے کہ بال ٹوٹیں، کیونکہ وہ احرام میں ہے، بس پاک ہونے کے لیے غسل کر لے، کپڑے پہن کے عمرہ مکمل کر لے۔ اگر ہر نماز پڑھنے کے بعد
اللہ کے قرآن میں جو 4 صورتیں ہیں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد قل الفلق قل الناس پڑھ کے میں اپنے بدن پہ دم کروں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں۔ حضور پاک بھی پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک دے کے سارے بدن پہ پھیرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تمام انبیاء، میرے مدنی پاک بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب آدمی روضہ مبارک پہ حاضر ہو کے سلام پڑھے تو میں سنتا ہوں، باقی وہ زندگی عالم برزخ ہے، عالم غیب ہے، اس کا دنیا کے احکام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس جھگڑے میں زیادہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جیسے اللہ نے کہا شہید زندہ ہے، بس ہمارا ایمان ہے۔ اب اگر تم زیادہ عقل دوڑاؤ گے تو ماس کے بعد گمراہ ہونے کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ زندہ ہے، اس کو مردہ بھی نہ کہو، لیکن ہے وہ عالم برزخ۔ اور شہید سے نبی کا درجہ تو کروڑ درجے اوپر ہوتا ہے۔ جس نے پتہ نہیں کیا ہے میں کاتا، اس کے گھر میں کھانا کھا، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ مغرب کے فرض نماز پڑھ کے جلدی میں درس میں بیٹھ جاتا ہوں، چونکہ دیر سے آؤں تو جگہ نہیں ملتی، تو سنتیں تو پڑھا کرو نا، یہ تو نہیں کہ سنتیں بھی چھوڑ دو، مؤکدہ سنتیں ہیں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ وظیفہ پڑھنا شرک ہے، اس کا لکھنا بھی مسجد کی دیواروں پہ بنا ہے۔ صلاۃ حاجہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت ہے، مشکل ہے، کام ہے، کوئی دکھ ہے، سکھ ہے، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے پاک نبی کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تو نماز پڑھتے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہے نماز پڑھو۔ ایک ہے صلاۃ الاستخارہ کہ تم نے شادی کرنی ہے، تم نے مکان بنانا ہے، مکان خریدنا ہے، زمین خریدنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، تو وہ 2 رکعت نماز بنیت استخارہ پڑھ کے دعائے استخارہ 3 دفعہ پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، چھپی ہوئی ملتی ہیں وہ لے لو، یاد نہ ہو سامنے رکھ کے وہ دعا پڑھتے رہو 3 دفعہ۔ ان ھذا الامر جب آئے تو وہاں اپنے کام کا نام لو۔ اب نماز پڑھنے کے بعد سو جاؤ، پھر دل کا رجحان اللہ جدھر کر دے سمجھو بس اللہ کا منشا یہی ہے، یا اللہ میں اچھا دل میں بھی کچھ نہیں آتا چھوڑ دو، بس ہم نے اللہ سے پوچھ لیا، اب جو خیر ہوگی ہو جائے گا، اگر کام مقدر میں ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو اللہ ٹال دیں گے۔ یہ آپ کو بتا دیا ہے نا، کمیونسٹ جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے یا گمراہی دیتا ہے، ابھی تو تقریر میں ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دکان نہیں ملا، میں نے کچھ بال کاٹ لیا، بہرحال اگر آپ نے سارے سر سے بال کاٹے پھر تو بچ گئے، صرف 2-3 بال کاٹے ہیں تو دم پڑ گئی۔ جس طواف کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہو تو اس طواف میں اضطباء اور رمل جو ہے وہ سنت ہے۔ اضطباء کا معنی کہ دایاں کندھا نکال کے بائیں کندھے پہ کپڑا ڈال دو، اور رمل کا معنی جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے ایسے آرام آرام سے زور زور سے قوت کے ساتھ چلو۔ اگر کوئی نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، سنت کے ثواب نہ ملا لیکن اور کوئی جرمانہ اس پہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی پہلے 3 چکروں میں بس، اس کے بعد نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیشہ کندھا نکال کے پھرتے ہیں یہ غلطی ہے۔ اگر فقہ حنفی کے مطابق کوئی عصر کی نماز کے بعد طواف کرے تو وہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، فجر کے بعد کرے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے، چونکہ حنفی مسلک میں عصر کے بعد مغرب تک نماز نہیں پڑھی جاتی، اور نہ فجر کے بعد جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم شریف میں ہر وقت نماز پڑھنی جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اگر ہم عرفات جائیں، عرفات سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ عرفات حرم سے باہر ہے۔ اگر حرم شریف کے اندر عورتوں اور مردوں کا جو طواف میں اختلاط ہو جاتا ہے،
ایسا کر دیا جائے کہ مثلا دن میں مرد طواف کریں اور رات میں عورتیں طواف کریں، یعنی وقت علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو اکٹھے نہیں ہوں گی۔ اچھا اگر ایک نے جانا ہو، ہوائی جہاز جا رہا ہے، طواف الوداع اس نے کرنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ نہیں، اس نے جانا ہے، اس کا نمبر آئے گا کل صبح، وہ کیا کرے؟